نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، کتاب رحمت قرآن مجید کی جو آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہو اور برائیوں سے بچاتے رہو اور اللہ کی ذات پختہ عقیدہ رکھو۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ مقام بخشا کہ تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ امت اس کو بنا دیا۔ اس امت کو یہ اعزاز عطا کیا گیا کہ تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا کیے گئے۔ اس امت کی یہ خوش نصیبی کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت اس کو بنایا گیا، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ خدا نے بنایا تھا ہمیں رحمت کے لیے اور ہم بن گئے زحمت۔ پہلے لوگ ہمیں کہتے تھے صادق اور اب کہتے ہیں کاذب۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی گناہ ہم سے بچا نہیں ہے۔ شراب پینے کے ہم عادی ہو گئے، جھوٹ بولنے کو ہم ہنر سمجھنے لگے، سود ہمارے اندر عام ہو گیا اور کسی کا حق ماننے کو اب ہم برائی نہیں سمجھتے۔ عالم عالم کا دشمن، عابد عابد کا دشمن، پیر پیر کا دشمن، حاکم حاکم کا دشمن۔ حسد کی آگ نے ہمیں ایسا تباہ کر دیا کہ کسی کی خوشی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، کسی کی ترقی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو ہمیں دین کی آسانی کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن آج ہم اوروں کے لیے سختی پیدا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے کہ میں دیوبندی بنوں یا بریلوی۔ بانی مدرسہ، مجدد ملت، خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا شاہ وجہ الدین احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی لیے کبھی بھی مسلک سازی کو پسند نہیں کیا، کبھی مسلکی جھگڑوں میں نہ خود کو اور اپنے موردین شاگردوں کو الجھنے دیا، بلکہ ہمیشہ اتحاد امت کو برقرار رکھنے کے خاطر جی توڑ کوششیں کی اور امت کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ تا زندگی انجام دیتے رہے۔ لیکن آج ہمارے ان اختلافات نے لوگوں کے لیے اتنی سختی پیدا کر دی ہے کہ لوگ ہمارے پاس آنے کے بجائے ہم سے دور ہونے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، جس کا فائدہ غیروں نے اٹھایا۔ لیکن گھبراؤ مت، وقت ایک سا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ بس ہمیں ایک امت ہو کر اپنے دین اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اور تو پکارے گا تو یہ صحنے حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہم ہاتھوں میں صداقت کے علم،
یہ الگ بات کی تعداد میں کم آئیں گے، اور ریت پر ہمیں اپنے لہو سے لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں کہاں لوح و قلم آئیں گے، اور آ ہی جائے گا کوئی مرد براہم صفت جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہمیں اس کو نہیں بھولنا ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہنا ہے اور شر سے بچاتے رہنا ہے۔ جتنی بھی رکاوٹیں آ جائیں تم پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ضرور ہے۔ جتنی بھی رکاوٹیں آ جائیں اس کا تم ڈٹ کر سامنے کرنا، کیونکہ وہ زندگی کیا جس میں دشواری نہ ہو، پریشانی تو آتی ہی ہے ہر اس نیک کام میں جس کو ہم رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ بس جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اتحاد میں زندگی ہے اور انتشار میں موت۔ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔